قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ البقرہ۔ روزہ دین اسلام کا ایک ستون ہے اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 9 لوگ ہیں کہ اگر وہ روزہ نہ رکھے تو انہیں کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، یعنی ان 9 لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر وہ ان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور انہیں اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلے انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں۔ اب یہ بھی جان لیجیے کہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہے، جیسا کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو گیا، گھٹنے میں درد ہو گیا، کسی کو سردی یا زکام لگ گیا، اس پر اس نے روزہ چھوڑ دیا تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بھی بیماریوں سے مراد ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجیے کہ وہ کون سی بیماری ہے کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہے یعنی روزہ رکھا تو روزہ رکھنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، پھر ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے ہیں تو وہ یاد رکھے کہ اسے ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا، یعنی جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی، یعنی کہ جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کا قضا کرنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور وہ ان کا فدیہ ادا کرے۔ ایسی صورت میں بیمار شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، حاملہ عورت یعنی پریگننٹ عورت۔ اگر ایسی عورت روزے رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہو تو ایسی بھی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں قضا کرے۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کا ڈاکٹر سے یہ کہہ دیا کہ روزہ رکھنے سے یعنی روزے میں بھوکا پیاسا رہنے سے اس کے بچے کی جان کا کوئی خطرہ ہے تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہونا، یعنی تیسرا وہ شخص جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ جائے، یعنی جو شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو جائے تو ایسا شخص بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھے کہ پھر اگر ایسے شخص کو بعد میں اتنی طاقت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے اور ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے تو اس کے لیے روزے معاف ہیں، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں یہ بات بھی
واضح کر دیں کہ پہلے زمانوں میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی۔ وہ لوگوں کے بچے کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور 2 یا 2.5 سال کے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ انہیں دائیاں کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن اب ایسا زمانہ نہیں رہا، لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر اس کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص، یعنی 5واں شخص وہ ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہے اور جو اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہے، جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی کہ اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کر لے۔ نمبر 6، حیض اور نفاس والی عورتیں، یعنی ایسی عورتیں جن کا مہینہ پیریڈز چل رہے ہوں، وہ حیض والی عورتیں ہیں اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون آنا بند نہ ہوا ہو، تو ایسی عورت کا نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد حیض نفاس کا خون آنے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والی خواتین اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی اور اگر وہ رکھے تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا، ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت جب بعد میں پاک صاف ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ نمبر 7، سفر پر ہونا یا مسافر کا ہونا۔ ایسا انسان جو حالت سفر میں ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ بات بھی جان لیجیے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا۔ نمبر 8، جس کی جان جانے کا خطرہ ہو اور نمبر 9، نابالغ بچہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔